بھارت نے بھی کیے اور بھارت نے کیے ہیں چین کے خلاف. چین کے ساتھ جو سرحد ہے اس کے اوپر 145 جو ہیں توپیں خرید رہے ہیں امریکہ سے. اس کے اندر تقریباً 75 کروڑ ڈالر لگیں گے اور یہ تمام کی تمام توپیں نصب ہوں گی. کہاں فاروق صاحب؟ چین کے ساتھ. مطلب پاکستان سے بھی پرابلم, چین سے بھی پرابلم. بھارت بھی اپنے کچھ نیبر سے کچھ اچھے تعلقات جتنا بھارت امریکہ کی گود میں بیٹھے گا اور ان کی پالیسیز کو ٹو کرے گا چین کے حوالے سے, اور جس طرح یہ ہے کہ 145 توپیں وہ لے رہے ہیں جو ماؤنٹینس ایریا میں وہ ڈپلوائے کریں گے امریکہ سے, M777 آرٹلری گن ہائی آلٹیچیوڈ پہ, اور چائنیز کیرم بارڈر پہ لگائے جائیں گے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز بارڈر پہ وہ لگیں گے تو آئی ایم شیور ہمارے جو سیاچین اور یہ والے ایریا نا وہاں پہ وہ ڈپلوائے کریں گے. 2 نشانے کرنے جی ہاں بالکل بالکل. دیکھیں جتنا انڈیا یہ کرے گا تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ان کا جو خواب ہے نا کہ نیوکلیر سپلائی گروپوں کو انٹری مل جائے گی, چین رضامند ہو جائے گا, یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی پرمنٹ سیٹ مل جائے گی کچھ عرصے بعد, تو یہ چیزیں پھر وہ خواب جو ہے سارا بھول جائے. اچھا امپورٹنٹ چیز اب یہ ہے, دیکھیں امریکہ نے بھارت کو ڈکلیئر کر دی ایز اے میجر ڈیفنس پارٹنر, میجر ڈیفنس پارٹنر. اور میجر ڈیفنس پارٹنر کو اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ڈیفنس ٹیکنالوجی جو ہے اس کو امریکہ کو بھارت کو ایکسس ملے گا. یہی وجہ ہے کہ اب وہ دیکھیں ایک تو آرٹلری گنز ہیں, پھر وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو 100 سے زیادہ پریڈیٹر اٹیک ڈرون جو ہیں جو امریکہ نے استعمال کرتا ہے افغانستان میں, پاکستان میں بھی جو ڈرون اسٹرائکس ہوئے وہ چیزوں کو ملے. اور F-16 ٹیکنالوجی پچھلے 10 سال میں $14 ارب کا امریکن اکوپمنٹ, ڈیفنس اکوپمنٹ بھارت نے خریدا ہے. تو ابھی آنے والے عرصے میں آپ دیکھیں گے دور میں بہت وسیع قسم کی ڈیفنس کوآپریشن اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں گے. آپ نے جو پہلا پوائنٹ NSG والا کیا اس کے اوپر ذرا میں واپس آنا چاہوں گی. تنویر صاحب, 2 ہفتے پہلے تک بھارت کا رویہ چین کی طرف کچھ اور تھا, اب جب NSG کا معاملہ نہیں بن سکا تو رویہ ہی بدل گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلحے کے انبار لگا کے ملکوں کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا. آج کی دنیا توپوں کی دنیا نہیں ہے, بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہوئی ہے. اگر توپوں سے کسی کی حفاظت ہو سکتی ہوتی تو راجیو گاندھی کیوں مارا جاتا, اندرا گاندھی کیوں ماری جاتی؟ جس ملک کے اندر غربت ہوگی, جس ملک کے اندر انریسٹ ہوگا, جس ملک کے اندر اشتعال ہوگا, علیحدگی کی تحریکیں ہوں گی, حکومت کی پالیسیاں جو ہیں وہ خطے کے اندر کشیدگی بڑھانے والی ہوں گی, تو آپ توپیں لے لیجئے, جہاز لے لیجئے. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے جو ہے نہ تو چائنا کو گھبرانے کی ضرورت ہے نہ پاکستان کے لیے کوئی پریشانی کی بات ہے. دیکھیے ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا ہے. جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں, بھارت نے پچھلے ہفتے 20 منصوعی سیارے جو ہیں وہ خلا میں بھیجے ہیں. کہا ہے کہ اس سے جو ہے ہم دیکھیں گے کون سی سڑک پوری بنی ہے, تصویریں لیں گے, موسمیاتی تبدیلیوں کا مطالعہ کریں گے, یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں. بھارت اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ پاکستان اور چائنا کے کس ہوائی اڈے پہ کتنے جہاز کھڑے ہیں, کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیا موومنٹ ہو رہی ہے, اور صدر اوباما کے دفتر کے باہر کتنی گاڑیاں ہیں. یہ بھارت اپنے خلائی سیاروں کے ذریعے دیکھ سکتا ہے. ایک طرف اگر ترقی کا یہ عالم ہے تو دوسری طرف پاکستان کو بھی اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو اپنے جو فلاز ہیں پاکستان کو داخلی طور پہ عدم استحکام کا شکار نہ ہونے دیا جائے, اکانومی کو بہتر کیا جائے. ہم 60,000 شہادتیں دے کے بھی امریکہ کو لوز کر چکے ہیں اور وہ بغیر کسی کھاتے کے امریکہ کا ڈیفنس پارٹنر بن چکا ہے. ہماری فورن پالیسی کیا کر رہی ہے. اور باقی اصل بات یہ ہے کہ اگر اتنی جنگی تیاریوں کے ساتھ بھارت کے اندر غربت ختم نہیں ہوتی اور لوگوں کو ٹوائلٹ کی سہولت میسر نہیں ہے تو کیا سپر پاور ہے. وجہ یہ ہے نا, وجہ بڑا سمپل مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا. جب پرائم منسٹر مودی باہر جاتے ہیں نیو یارک میں, واشنگٹن میں یا لنڈن میں, تو وہ ہیریڈ دو مارکس اینڈ اسپینسر نہیں جاتے. ان کی پرائرٹیز, ان کا اپنا ملک ہے, ٹھیک ہے نا جی. پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی. سارا کھیل لیڈرشپ کا ہے تنویر صاحب, لیڈرشپ کی سنسیئرٹی کی بات ہے. اگر آپ کی لیڈرشپ بھی مودی کی طرح سنسیئر ہوگی, مودی جو بھارت کے لیے, بھارت کے انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہے, آپ دیکھیں گے پاکستان میں بھی اگر نواز شریف صاحب وہ ایک سوٹ خریدنے نہ جاتے تو ملک کے مسائل حل ہو جاتے. یہ اس طرح نہیں سوچتے. میرا خیال ہے یہ درست بات نہیں ہے. اگر ہسپتال ادھر ہوتا تو شاید ملک کے جو ہے حالات کچھ بہتر ہو سکتے تھے. لیکن بات ساری وہی آ جاتی ہے. آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں لی کوان یو کی, سنگاپور کے جو تھے, آپ مہاتر صاحب کی باتیں سن لیں. یہ بڑے عظیم لیڈر آئے تھے. یہ وہ لوگ آئے تھے جو اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے تھے, وہ اپنے ملک کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں سوچتے تھے, وہ عوام کی بہتری کے بارے میں سوچتے تھے. ان کے کوئی ایسٹس باہر نہیں تھے, ان کے کوئی بینک اکاؤنٹس باہر نہیں تھے. یہ تھے ریئل لیڈر. بینک اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں, ایسٹس کی بات کر رہے ہیں. اتنے ایسٹس کسی ایک شخص سے نکلے کہ ہم سارے حیران ہو گئے تھے. PR کا بڑا شوق ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو, جو کہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے امریکہ کے.
انہوں نے PR کے لیے غالباً اپنا ایک جو موقف ہے اس کو تبدیل کر لیا ہے. کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پر بین کی بات نہیں کرتے, اب کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو ٹیررسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے ان کے اوپر بین نہیں, باقیوں کے اوپر بین ہونا چاہیے. تو تنویر صاحب, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ٹیررسٹ سے کس کا تعلق ہے کس کا نہیں؟ دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی باتوں کو تو میرے خیال سیریس لینا ہی نہیں چاہیے. خود امریکی جو ہیں اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے. وائٹ ہاؤس جو ہے اس کی تردید کر رہا ہے, اور اس کے اوپر جو ریئیکشن آ رہا ہے, دیکھیے اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے کہا کہ اگر اسکاٹ لینڈ سے کوئی مسلمان جائے تو آپ کیا کریں گے. اس کا نہیں, جو دہشت گرد ریاستیں ہیں انہی کے لوگوں کو, ان کا جو ان میں امیر لوگ ہیں ان کا امیر لوگوں کو ہم بلوائیں گے, وہ کبھی ایک بات پہ قائم نہیں رہتے. بات یہ ہے کہ برطانیہ میں ان پہ داخلے پہ پابندی کے لیے ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے جس کے اوپر 3 لاکھ سے زیادہ لوگ اب تک سائن کر چکے ہیں. اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی نے اسی بیان کے اوپر ان کی اعزازی ڈگری کینسل کر دی ہے. خود امریکہ کے اندر ان کے خلاف ریزسٹنس پائی جاتی ہے. امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ 2050 میں دوسرا بڑا مذہب امریکہ کا اسلام ہوگا. وہاں جو گروتھ اس وقت ہو رہی ہے, کیا آپ اتنی بڑی پاپولیشن کو اس طرح اریٹیٹ کر کے, اس طرح ٹارچر کر کے آپ امریکہ کا فائدہ کر رہے ہیں یا امریکہ کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھیے, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ کسی ریاست کا کبھی گورنر نہیں رہا, یہ کبھی سینیٹر نہیں رہا, اس کی کوئی پولیٹیکل بڑی ہسٹری نہیں ہے. اگر یہ امریکہ کا صدر بن گیا, جو صدارتی اقدار ہیں, جو ویلیوز ہیں, اس کو تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے. جب یہ کیا یہ مذاق اڑانے والی بات نہیں کہ جس طرح یہ بات کہی گئی اور اس سے ہٹ کے اس نے جو باتیں کہی کہ جناب مساجد پہ پابندی لگا دیں گے, سیکورٹی سخت کریں گے, اس باتوں کو امریکی نہیں مانتے. بیانات کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے بعد میں امریکہ میں کچھ اشتعال پایا جاتا ہے, مسلمانوں کے خلاف دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے, مسلمانوں کو بھی اس چیز کا غصہ ہے. تو یہ تو امریکہ کو غلط سمت میں لے کے جانے کی بالکل ظاہری بات ہے. دیکھیں نا, انہوں نے جو اپنے اینٹی مسلم بلکہ وہ جو میں تعصبانہ قسم کے بیان دیے مسلمانوں کے خلاف, اس سے پھر ظاہری بات ہے جو انسائٹمنٹ ہے, جو انٹر فیتھ ہارمنی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوئی ہے. لوگ انسائٹ ہوئے مسلمانوں کے خلاف امریکہ میں. لیکن اب یہ یو ٹرن کیوں لیا ہے؟ یو ٹرن اس لیے لیا ہے کہ نومبر 6 کو الیکشن ہونے 4 مہینے رہ گئے, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, یہ مین 4 مہینے. لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ مسلم پاپولیشن کو ٹوٹلی ایلینیٹ کر رہے ہیں. اس میں امیگرینٹ جو ہے, دیکھیں کیا ہوا, لنڈن کے ان کا جو ایک گولف کورس ہے جس کے یہ مالک ہیں, وہاں پہ یہ پیچھے یہ 2 دن پہلے دورے پہ آئے تو میکسیکو کے لوگ, میکسیکو کے جو وہاں شاید لوگ رہنے والے تھے, وہ جھنڈے لے کے جناب گولف کورس پہ چلے گئے. ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی کیونکہ انہوں نے کہا جی میں تو دیوار بناؤں گا میکسیکو اور امریکہ کے درمیان. تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ ایٹیچیوڈ رہا تو آپ اس الیکشن میں مسلمان پاپولیشن کو بھول جائیں. یہ امیگرینٹس جو ہیں اپنا خاص کر میکسیکو اور ایسے علاقوں سے, ان کی آپ ووٹ کو بھول جائیں. تو لہٰذا یہ اس کی اب PR اسٹریٹجی ہے, اس کو بتائیں لوگ کہ آپ اپنا موقف کو سافٹ کریں مسلمانوں کے. ایک اہم وجہ سے پہلے ایسے کچھ بیانات جو ہے متعصبانہ بیانات نریندر مودی نے بھی دیے تھے اپنے الیکشن سے پہلے. تنویر صاحب کو یاد ہو, دیکھیے جب آدمی ذمہ داری سنبھالتا ہے تو اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں, اس کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے میں تبدیلی کی ایک وجہ اور ہے. اس کی جو کمپنی ہے یہ ٹرمپ ہوم, اس کی مصنوعات کا دنیا کے 190 بڑے سٹور سے ہٹا لی گئی ہیں, بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. خاص طور پہ خلیجی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں, دبئی میں, سعودی عرب میں, عمان میں, قطر میں, یہاں پہ اس کی مصنوعات جو ہیں اب ٹریڈ نہیں ہو پا رہی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا ایک اور چیز میں رکھیں, جو ایک بہت بڑا ایج ہے ہلری کلنٹن کو. دیکھیں امریکہ میں جو کیمپین ہوتا ہے تو کیمپین کے جو فنڈز ہوتے ہیں نا, وہ کون زیادہ جنریٹ کرتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہلری کلنٹن کے پاس تقریباً 40 سے 42 ملین ڈالر اس نے کیمپین فنڈنگ کے لیے اکٹھا کیا ہے. حالانکہ ٹرمپ ہلری سے کئی گنا زیادہ امیر آدمی ہے, دیکھیں نا اس کے, لیکن اس نے جو کیمپین فنڈنگ میں جو پیسے اکٹھے کیے وہ 3 سے 4 ملین ڈالر. تو لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ اس کو اپنی ذاتی جو پیسہ ہے وہ کتنا لگانا پڑے گا اس کیمپین کو کامیاب کرنے کے لیے. کیمپین کی بات کی جائے تو بڑی انٹرسٹنگ رہی. اس سے پہلے جو ہے ٹیڈ کروز جو ہے وہ دستبردار ہو گئے. اب برنی سینڈرز کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی دستبردار ہو جائے گے ہلری کلنٹن کے فیور میں. لیکن کمپٹیشن بڑا عجیب ہے. اس سے پہلے امریکہ میں کبھی خاتون پریزیڈنٹ رہی نہیں. کیا ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ بھاری رہے گا ان کا پلڑا یا جو ہمارے امریکی دوست ہیں وہ تو بڑے سخت تبصرے کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ
ان میں سے کوئی بھی آ جائے یہ امریکی قیادت کا زوال ہے. مثلا ہیلی کلنٹن کی اپنی شخصیت کے مسائل ہیں, وہ اس کا ایک اگریسو سٹائل جو ہے وہ اریٹیٹ کرتا ہے بیوروکریسی کو, دوسرے لوگوں کو, اور ان کی ای میلز کے بھی معاملات ہیں, ان کی بھی چیزیں ہیں. لیکن بہرحال اس کی نسبت وہ بہرحال ایک بہتر کینڈیڈیٹ ہے. جتنی حماقتیں ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے اتنی اس کو فائدہ ہوتا جا رہا ہے. ایک ایڈوانٹیج ہے, 8 سال وہ وائٹ ہاؤس میں رہی ہے, اس کو پورا نظام کا فارن آفس چلایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, اس نے 4 سال جو ہے اوباما کی پہلی ٹرم میں سیکرٹری آف اسٹیٹ فارن آفس چلایا, اور تیسری وہ نیو یارک سے کئی سالوں سے وہ سینیٹر رہی ہیں. تو ہلری کلنٹن کے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں پبلک آفس کے لیے وہ تو بہت اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ. لیکن یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر اگر دنیا کے دوسرے خطوں میں جرم ہیں تو امریکہ کو بھی اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے کہ امریکہ میں حالات بڑے عجیب و غریب سے ہوتے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی تقاریر کے بعد اشتعال بڑھتا جا رہا ہے. بالخصوص ٹیکسس کی بات کی جائے, سدن امریکہ کی بات کی جائے تو بہت زیادہ تشویشناک سچویشن کریٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ امریکہ کو اکٹھا جوڑنے کی بجائے ڈیوائیڈ کرتا جا رہا ہے یہ شخص. اب پتہ نہیں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تو ہے, پریزیڈنٹ بن پاتے ہیں یا نہیں بن پاتے, لیکن